اخلاص کے ساتھ بات کہی اور سنی جائے تو مختصر بات بھی کارآمد ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ اذنی و اوجز، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے۔ ایک طرف نصیحت بھی مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ قید بھی لگا دی کہ مختصر نصیحت فرمائیے۔ جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم مجھ پر کیوں شرط لگا رہے ہو کہ نصیحت مختصر کروں، کیونکہ جب نصیحت مانگنی ہے تو پر سنو جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، مختصر کی قید کیوں لگاتے ہو؟ اس پر آپ نے کوئی ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا، نہ اس کے اوپر کوئی نکیر فرمائی، لیکن مختصر نصیحت یہ فرمائی کہ لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ مختصر سی نصیحت ہے کہ غصہ نہ کرو۔ اب یہ بات بظاہر بہت مختصر سی ہے، لیکن ایک بہت بڑے فساد کا جو منبع ہے اس کو دور فرما کہ اگر آدمی اس پر عمل کر لے کہ غصہ نہ کرے تو جتنی بھی بہت سی خرابیاں انسان کے نفس میں پیدا ہوتی ہیں یا معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں، ان کی جڑ یہی غصہ ہے۔ غصہ جب آتا ہے تو انسان اکثر و بیشتر اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ آپے سے باہر ہو کر بعض اوقات اس کے منہ سے دوسرے کے لیے نازیبا الفاظ نکل جاتے ہیں، اور نازیبا الفاظ نکلنے کے نتیجے میں دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس شخص کے دل میں اس کی برائی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ غصہ ہی وہ چیز ہے کہ جو در حقیقت انسان کی انتہائی خراب خصلت یعنی تکبر پیدا کر۔ غصہ دوسرے آدمی پر کب آتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتا ہو کہ اس کی کیا مجال ہے کہ میرے سامنے یہ بات کرے۔ تو تکبر جو تمام رذائل کی اور تمام بری خصلتوں کی ماں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے اس غصے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یا تکبر کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ عام طور پر اس کا سبب تکبر ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو پتا ہو کہ میرے سامنے جو شخص ہے وہ بہت اونچے مقام کا حامل ہے، چاہے دنیاوی مقام ہو یا دینی مقام ہو، تو پھر اس کے ساتھ غصہ نہیں کر پائے گا۔ عام طور سے ایک شاگرد اپنے استاد سے غصہ نہیں کرے گا۔ عام طور کسی کی بالکل ہی مت ماری گئی ہو تو بعض اوقات ہو بھی سکتا ہے وہ استاد کے اوپر بھی چڑھ دوڑے، لیکن عام طور سے کوئی استاد کے اوپر غصہ نہیں کرے گا کوئی شاگرد۔ کوئی بیٹا باپ پر عام حالات میں غصہ نہیں کرے گا اگر اس کے دل میں باپ کی ذرا بھی عظمت موجود ہے۔ کوئی مرید اپنے شیخ پر غصہ نہیں کرے گا کیونکہ اس کی بڑائی، اس کی عظمت اس کے دل میں موجود ہے۔ کوئی ماتحت اپنے افسر پر غصہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اس افسر کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ بلند منصب کا حامل ہے، تو جو ہے وہ افسر کے اوپر غصہ نہیں کرے گا۔ الا ماشاء اللہ کسی کی بالکل ہی مت ماری گئی ہو تو الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں۔ غصہ کس پر آتا ہے؟ غصہ اس پر آتا ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ہوں بڑا اور جس پر میں غصہ کر رہا ہوں وہ چھوٹا ہے، تو اس کے اوپر غصہ آ جائے۔ اب اگر دو دوست ہیں آپس میں برابر کے ہم منصب ہیں، اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، ملنا جلنا بھی ہے، تو اگر ایک دوست دوسرے دوست پر غصہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو اس دوست سے برتر سمجھتا ہے، اعلیٰ سمجھتا ہے۔ تو اس کی بنیاد در حقیقت غصے کی اکثر و بیشتر تکبر ہوتی ہے۔ جو آدمی زیادہ غصہ کرنے والا ہو وہ یقیناً متکبر ہے، اور تکبر وہ برائی ہے، وہ بری صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ ایک حدیث مشہور ہے، اگرچہ اس کی سند جو ہے وہ اس میں کلام ہو سکتا ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے وہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی فمن نازعنی فیہ قسمت، او کما قال، کہ بڑائی جو ہے میری چادر ہے، اس کائنات میں کوئی بڑا نہیں، بڑائی میری چادر ہے، یعنی میری صفت ہے۔ جو اس بڑائی میں میرے ساتھ جھگڑا کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ تو وہی ذات ہے جو اپنے آپ کو بڑا کہہ سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com